ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دنیا سے بچا کے جنت میں انعام دینا چاہتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح تم اپنے بیماروں کو پانی سے بچاتے ہو، پانی لگ جائے گا تو بخار اور نزلہ زکام اس کو آ جائے گا، اسی طرح حدیث میں آیا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو دنیا سے بچاتا ہے جس طرح تم اپنے بیماروں کو پانی سے بچاتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے اللہ جس سے دوستی کرے گا اس کو دنیا سے بچاتا ہے، اور دنیا اگر اس کو دیتا بھی ہے حلال طریقے سے تو اس کے دل میں دنیا نہیں رہتی ہے، بلکہ اس کے آس پاس دنیا رہتی ہے، مگر دل میں خدا کی یاد آتی ہے، مصطفیٰ کی یاد رہتی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر جمیل آتا ہے تو زبان خوشبو سے بھر جاتی ہے، آدمی کی گھر خوشبو سے بھر جاتا ہے۔ غوث اعظم اس ولی کامل اور اس ولیوں کے سردار کا نام ہے کہ آج ان کے دنیا سے گئے ہوئے پردہ فرمائے ہوئے 1000 سال ہو گئے، لیکن آج بھی جب ان کے مزار پہ آپ حاضری دیں گے تو ایسا لگے گا جیسے غوث اعظم کو میں دیکھ رہا ہوں۔ جس طرح پیغمبر اعظم نے فرمایا تھا کہ جس نے من زارنی بعد وفاتی، جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی، من زار قبری کانما زارنی فی حیاتی، گویا اس نے میری زندگی میں مجھ سے ملاقات کی۔ اس کا پورا نقشہ بغداد میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ غوث اعظم نے کہا تھا کہ جس نے مجھ کو دیکھا اس کے لیے مغفرت ہے، جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا اس کے لیے نجات ہے، جس نے اس دیکھنے والے کو دیکھا اس کے لیے نجات ہے، جو میرے مدرسے کے سامنے سے گزر جائے اس کے لیے نجات ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فرمان کہ جو میرا مرید قیامت تک کا جو بھی ہوگا میں ان تمام مریدوں کو اپنے دامن میں چھپاؤں گا، جہاں سے کوئی مجھ کو پکارے گا میں اس کی آواز میں حاضر ہوں گا۔ وہ سرکار غوث اعظم کے دربار میں حاضری کے بعد بالکل وہی نقشہ پیدا ہو جاتا کہ میں سرکار غوث اعظم کو دیکھ رہا ہوں۔ وصال بس ایک وعدہ تھا، وصال فرما گئے، لیکن آج بھی غوث اعظم اپنی قبر میں اس طرح زندہ ہے کہ جیسے آپ یہاں غوث اعظم کو پکارے، یہاں فوری طور پر ایسی مشکل کشائی ہوتی ہے کہ جو آدمی مصیبت میں پکارتے ہیں غوث پاک کو اور کیسے اس کی مدد ہوتی ہے اس کا اندازہ ہر آدمی کو ہے۔ تو غوث اعظم ہے اپنی قبر میں، لیکن پوری کائنات کے سارے مریدوں کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ہتھیلی کے دانوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے اتنا بڑا مقام کیسے حاصل ہو گیا غوث اعظم بہت بڑے مالدار بھی تھے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سرکار غوث اعظم کے صدقے ہم سبوں کی بخشش فرما دے، سرکار غوث اعظم کے طفیل ہم سبوں کا خاتمہ ایمان پر فرما دے، ہم سبوں کو قبر میں، حشر میں، جنت میں، ہر جگہوں پہ غوث اعظم کا قادری جھنڈا نصیب فرمایا۔ حسن گمان بہت بڑی چیز ہے، جو جیسی امید اللہ سے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی امید کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرمائے۔ ذرا غور سے سنیے گا جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، میں یہ کہنے جا رہا تھا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار تھے۔ اس دولت دل میں نہیں، دولت آس پاس تھی، اس کی بات چھڑ گئی تو کہہ رہا ہوں، دولت آس پاس تھی اور وہ دولت غریبوں مسکینوں کے لیے ہر وقت غوث اعظم کا لنگر چالو ہو جاتا تھا۔ اور آج بھی بات جب چل گئی تو سنیے، پاکستان کا ایک کسان گھی والا مدینہ پاک میں رمضان کے 30 دن سحری کے لیے وہ روزانہ لاکھوں روپے روزے داروں کے سحری کے لیے پایا اور روٹی پہ خرچ کرتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں جو لوگ معتکف ہوتے ہیں اور جو لوگ زائرین میں حاضری دیتے ہیں، روزانہ تراویح کی نماز کے بعد سے لے کے صبح صادق طلوع ہونے تک ان کا لنگر جاری رہتا ہے۔ اور اس بار میں نے بغداد میں دیکھا کہ 11 اس مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کے 11 تاریخ تک وہ نفیس کھانا کہ کیا کوئی صاحب ہوٹل میں آپ کھائیں گے، ہزاروں آدمی کھا رہے ہیں۔ ایک طرف بہترین فرائی ہے، چکن اور فیش اور بہترین مٹھائی، پلاؤ، قورمہ، روٹی، صاحب کیا ہے کہ وہ ٹھنڈا، یعنی جو ایک عرب پتیوں کہ یہاں آپ آئیں گے جو باراتیوں کی خدمت ہوتی ہے، اس طرح ایک عام لنگر۔ اور وہ غریب آدمی تھا، لیکن غوث اعظم کی عطا نے اس کو پاکستان کا بہت بڑا رئیس کبیر بنا دیا ہے۔ جب رئیس کبیر وہ بنے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کے دربار میں لنگر چلائیں، مدینہ شریف میں لنگر چلائیں۔ تو غوث اعظم
فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو ساری دنیا دے دی جائے تو میں سب غریبوں کو کھلانے میں خرچ کر دوں. یہی وجہ ہے کہ غوث اعظم کی نیاز پوری دنیا میں مشہور ہے. اڑیسہ میں آج سے 20 سال پہلے کسی علاقے میں آیا تھا تو کہا کہ حضرت چلیے اس گھر میں غوث پاک کی نیاز ہے. اس گھر میں غوث پاک کی نیاز ہے. یعنی مہینہ شروع ہوا کہ اب مہینوں دن تک. اور کرناٹک کا تو حال الگ ہے کہ 11ویں شریف کے بعد سے لے کے رمضان آنے تک وہ لنگر چلتا رہتا ہے. آج میرے یہاں 11ویں کی نیاز ہے, آپ یہاں 11ویں کی نیاز ہے. کیوں؟ غوث اعظم کی خواہش تھی کہ اگر ساری دنیا مجھ کو دے دی جائے پھر بھی میں سب کو لوگوں کو کھلانے میں خرچ کر دوں. کھلانا غوث اعظم کو اتنا پسند تھا کہ پوری دولت کا استعمال آپ نے غریبوں, مسکینوں, محتاجوں, معذوروں, بے روزگاروں کی خدمت میں کے کھلانے میں خرچ کر دیا. اب ذرا غور سے سنیے جو میں کہنے جا رہا ہوں. دنیا رہے آس پاس, دل میں نہیں رہے. سرکار غوث پاک بہت بڑے مالدار تھے. ایک بار مال سے لدا ہوا جہاز, مال سے لدی ہوئی کشتی کی خبر آئی کہ حضور وہ جہاز ڈوب گیا ہے, کشتی ڈوب گئی ہے, مال سے لدی ہوئی کشتی. غوث اعظم نے آنکھ بند کر کے خاموش رہے. اس کے بعد کہا کہ الحمدللہ. چونکہ غوث پاک کی ہیبت ایسی تھی کہ فوری طور پر کوئی پوچھ نہیں سکتے تھے. غوث اعظم نے کہا کہ الحمدللہ. پھر چند گھنٹے کے بعد کسی نے آ کر کہا حضور وہ جو جہاز ڈوبا تھا مال سے لدا ہوا وہ سارا جہاز کنارے پہ آ گیا ہے. وہ جو ڈوبا تھا وہ جہاز کنارے پہ آ گیا ہے, مال سے لدا ہوا جہاز. غوث اعظم پھر خاموش رہے. اس کے بعد پھر کہا الحمدللہ. تب ایک مرید نے ہمت کر کے دریافت کی کہ حضور مال جب گم ہو جاتا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہا جاتا ہے. جب مال مل جاتا ہے تب آدمی الحمدللہ کہتا ہے. لیکن آپ مال گم ہونے کی خبر سننے کے بعد بھی کہتے ہیں الحمدللہ, ملنے کی خبر آتی ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ. سرکار غوث پاک کہتے ہیں کہ جیسے ہی مال کے گم ہونے کی خبر مجھ کو ملی, ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ جب میرا کوئی بچہ مر جاتا ہے, ہماری حالت یہ ہے کہ جب میرا کوئی سامان گم ہو جاتا ہے, ہماری حالت یہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں, ہم لوگوں کے سامنے اپنا دکھ بیان کرنے لگتے ہیں, ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے, آنکھ سے آنسو بہنے لگتے ہیں. جب نوکری چھوٹ جاتی ہے تب میری آنکھ سے آنسو بہنے لگتے ہیں, آنسو کی قطرے بہتے ہیں. اللہ کے خوف سے جو آنسو نہیں بہائے گا ظاہر سی بات ہے وہ کھیتی کے جلنے پر آنسو بہائے گا. جو اللہ کے ڈر سے نہیں روئے گا, جو جہنم کی آگ کے ڈر سے نہیں روئے گا, وہ تو معمولی آندھی سے روئے گا. وہ معمولی سی آمدنی گھٹ گئی تو وہ روئے گا. اور جو اللہ کی یاد میں روئے گا وہ دنیا کی مصیبت پہ نہیں روئے گا. دنیا کی مصیبت اس کا دل مطمئن رہے گا. میں نے بہت سارے لوگوں سے دیکھا جو سالوں سال نہیں روتے لیکن فوری طور پر کوئی مصیبت آئی, بچہ بیمار ہو گیا تو اب وہ آنسو بہا کر رونے لگتے ہیں. جبکہ بچہ بیمار ہوا ہے, دنیا کے سارے لوگ بیمار پڑتے ہیں, سارے لوگ اچھے ہوتے ہیں, لوگ پیدا ہوتے ہیں, مر جاتے ہیں. یہ تو دنیا کی کہانی ہے کہ بیمار کون ہے جو نہیں پڑتا ہے, لیکن یہ بیمار پڑنے کے بعد روتا ہے. کس کے لیے؟ بچوں کے بیمار پڑنے کے بعد. مگر یہ قبر میں سانپ بچھو کی خوراک بنے گا, روح نکلتے وقت خطرناک تکلیف ہوگی. قیامت کے دن اس کا فیصلہ جہنم کی طرف ہو جائے گا. اس خوف و صدمے سے کوئی نہیں روتا ہے. یہ دنیا داروں کی کہانی. اور جو رب کی خاطر روئے گا, جو آخرت کے شوق میں روئے گا, جو جنت کی طلب میں روئے گا, جو جہنم کے ڈر سے روئے گا, ظاہر سی بات ہے وہ دنیا کی مصیبتوں میں نہیں روئے گا. یہ قانون ہے. پیغمبر اعظم علیہ السلام رات بھر سرکار رو رہے ہیں, دنیا کی طلب میں نہیں بلکہ امت کی خاطر رو رہے ہیں, اللہ کی رضا کی خوشنودی کی خاطر رو رہے ہیں. سرکار دو جہاں علیہ السلام پر جو اللہ کے انعامات ہیں, نبوت اور رسالت اور سارے پیغمبروں کی امامت جو اللہ نے عطا فرمائی, اس احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے مصطفیٰ رو رہے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ میں امام الانبیاء والمرسلین اللہ نے بنایا. اب ذرا غور سے سنیے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں انا للہ پا جاتا ہے مصیبت کی خبر سننے کے بعد. لیکن جیسے مصیبت کی خبر آئی میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا, میرا دل کہیں دنیا کے مال کے لٹ جانے کے بعد کہیں مغموم تو نہیں. میں نے جب دل کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ دل مطمئن ہے. اللہ کی یاد میں مال کے گم ہونے کا اس دل پہ کوئی اثر نہیں ہوا ہے. تو میں نے دل کی حالت کو دیکھ کر میں نے الحمدللہ کہا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے دل کو دنیا کی خاطر مغموم نہیں بنایا ہے. اللہ نے اپنے ذکر کی لذتیں عطا فرما دی ہیں, دل مطمئن ہے. پھر جب مال کے ملنے کی خبر آئی تو غوث اعظم فرماتے ہیں پھر میں نے دل کو دیکھا, کہیں مال کے ملنے کے بعد دل خوش تو نہیں ہو رہا ہے. بہت مل گئی, جو مال گم ہو گیا تھا وہ مال مل گیا, دولت مل گئی,
کہیں دل خوش تو نہیں ہے؟ آپ نے جب دل میں جھانک کر دیکھا تو دل کو اپنی اللہ کی یاد میں مست پایا